آپ کیا سمجھتے ہیں میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے؟ کوئی شک نہیں، حضور کی وجہ سے ہماری شکلیں نہیں بگڑ رہی، حضور کی وجہ سے ہمیں میٹھے پھل مل رہے ہیں، حضور کی وجہ سے نعمتیں مل رہی ہیں، یہ جو میلاد ہم منا رہے ہیں نا، رحمتیں برس رہی ہیں۔ لیکن سوچو جس دن حساب ہونا ہے اس دن اللہ نے رحمتیں الگ کرنی ہے، پھر حساب ہونا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، جس طرح پہلے نبیوں کو جمع کیا عالم ارواح میں، اللہ نے فرمایا میرا نبی آئے گا تو اپنی نبوت چھوڑ کے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ میری ہفتہ وار محفل ہوتی ہے جمعے والے دن، ہم روحانی تربیتی محفل کرتے ہیں۔ میں نے اس دفعہ اپنے سالکین سے پوچھا، میں نے کہا سچی گل دسو، میں تو بھی پوچھ لگا، اللہ واسطے عزت لبھی کے دیکھ نہیں؟ یہ ساری عزت اللہ واسطے مل رہی ہے، رسول اللہ کی وجہ سے۔ میں نے ان سے پوچھا یار کوئی بندہ ہاتھ کٹ کے مدرسے کی دی کس نے اللہ واسطے بجتی بھی کرائی کہ نہیں؟ کسی نے ہاتھ کھڑا، میں نے ہاتھ کھڑا۔ یعنی کبھی آپ رسول اللہ کے دین کے لیے اٹھے ہیں؟ رب تعالیٰ نے نبیوں کو حکم دیا اللہ تؤمنوا النبی ولا تنصروا، اور اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ تو وہ انبیاء حضور کے دین کے مددگار ہیں، تو امت تو زیادہ حق رکھتی ہے کہ دین کی مدد کرے، دینداروں کی مدد کرے، خود دیندار بن جائے، حق رکھتی ہے۔ اور سنو قیامت میں ایک جلسہ ہوتا ہے، ایک جلوس ہونا ہے قیامت والے دن۔ حضور فرماتے ہیں جب پوری دنیا کو اللہ ایک جگہ پر جمع فرما دے گا لیکن حساب نہیں ہوگا، نیک بد سارے اکٹھے ہوں گے، حیران پریشان ہوں گے، یار حساب نہیں ہو رہا، اب کیا کریں؟ لوگ مشورہ کریں گے یار آدم کے پاس چلتے ہیں، وہ ابو البشر ہیں، ابا جی ہیں، ان کے پاس جا کے ان سے کہتے ہیں آپ اللہ سے عرض کریں حساب تو شروع کریں۔ ساری مخلوق در آدم پر جائے گی اور آدم سے کہیں گے اے آدم آپ ہمارے باپ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کرے۔ حضرت آدم کو وہ لغزش یاد آ جائے گی، اللہ نے کہا تھا اس درخت کے قریب آپ حیا کریں گے، آپ کہیں اذهب الی غیری، میں نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ مخلوق جناب شیش کے پاس آئے گی، وہ بھی کہیں گے اذهب الی غیری۔ مخلوق جناب نوح کے پاس آئے گی، وہ بھی کہیں گے اذهب الی غیری۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے پاس ساری مخلوق آئے گی، سارے نبیوں کی امتیں آئیں گی، سارے کافر مسلمان کٹھے ہوں گے، یا اللہ حساب تو شروع کر۔ سارے کہیں گے اذهب الی غیری۔ ایک ہستی آخر میں مصطفیٰ ہوں گے، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، آجو انا لہا، انا لہا، تم آگے ہو نا میرے پاس، آؤ میں رب سے عرض کرتا ہوں یا اللہ حساب شروع کر۔ اور میرے آقا رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے اور سجدہ کر کے رب تعالیٰ سے عرض کریں گے مولا حساب شروع کر۔ اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سل توتا، سل توتا، محبوب سر اٹھا کے مانگو، جو مانگو گے دیا جائے گا، جو مانگو گے۔ حضور سے پوچھا کسی بندے نے یا رسول اللہ قیامت والے اللہ تعالیٰ سے آپ کیا مانگیں گے، کیا مانگیں گے؟ فرمایا قیامت والے دن میں اپنے رب سے اپنی امت کی بخشش مانگوں۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں خرج منی النور، میرے جسم سے نور نکلا اور اس نور کی روشنی سے میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا، کیسر و کسرا کے کھینگرے گر گئے، محلات میں دراڑیں پڑ گئی اور پوری دنیا روشن ہو گئی۔ شیطان چیخنے لگا، اس نے اپنے چیلے بھیجے پتہ کرو کیا ہوا ہے۔ بتایا گیا کہ محمد رسول اللہ پیدا ہو۔ وہ اپنے سر میں خاک ڈالنے لگا، پیٹنے لگا۔ وہ چیلوں نے کہا کیا ہوا ہے، ہم نے تو نوح کو نہیں چھوڑا، ہم نے تو نوح کا مقابلہ کیا ہے، سارے نبیوں کا مقابلہ، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اس نے کہا پریشان میں اس لیے ہو رہا ہوں، یہ نبی ایسا آیا ہے کوئی کروڑ بھی گناہ کر لے گا ایک دفعہ توبہ کرے گا اللہ نے معاف کر دیا۔ ہماری ساری محنت پر پانی پھیرنے والا نبی آ گیا ہے۔
ایسا کچھ لے کر آیا ہے کہ امتی اگر وضو کرے گا تو گناہوں سے پاک، نماز پڑھے گا تو گناہوں سے پاک، مسجد کی طرف جائے گا تو گناہوں سے پاک، زکوٰۃ ادا کرے گا تو گناہوں سے پاک، حج کرے گا تو گناہوں سے پاک، روزہ رکھے گا تو گناہوں سے پاک، یہاں تک کہ دین کے کسی سنت پر، کسی فرض پر، کسی واجب پر عمل کرے گا اللہ اسے گناہوں سے پاک فرما دے گا۔ شیطان پریشان ہے، شیطان پریشان ہے حضور کی ولادت باسعادت پر۔ نثار تیری چہل پر پہل پر ہزاروں عیدیں یا ربیع الاول، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک رسالہ لکھا، اس میں انہوں نے ایک مسئلہ لکھا، بڑا مزیدار مسئلہ۔ کہتے ہیں شب جمعہ لیلۃ القدر سے افضل ہے، جمعے کی شب لیلۃ القدر سے۔ پوچھا کیوں؟ کہا نبی پاک کا نور حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے رحم میں جمعے والے دن آیا، تو جمعے کی رات میں آیا، اس لیے وہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ رات جس میں نور منتقل ہوا وہ افضل ہوگی تو جس میں نور دنیا میں آیا۔ جس رات میں حضور کائنات میں جلوہ گر، حضرت آمنہ کہتی ہے حضور جب میرے بطن اقدس سے باہر آئے تو آپ کہہ رہے تھے ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی، ربی حب لی، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ پھر ساری زندگی یہ جملہ کسی بندے کے پاس جواب نہیں ہے اس بات۔ رات کو بھی میں تخت پر میں تقریر کر رہا تھا، اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ کوئی خوش نصیب ہوگا جس کو یہ سعادت ملتی ہے۔ حضور ہمارے لیے روئے کہ نہیں روئے؟ جدے واسطے روئے وہی بولے گا حضور ہمارے لیے روئے کہ نہیں روئے؟ تم بھی کبھی حضور کے لیے روئے؟ نہیں سمجھے آپ بات۔ حضور تو آپ کے لیے ایک دن نہیں روئے، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال نہیں روئے، حضور آپ کے لیے 23 سال روئے ہیں۔ غار حرا میں بھی روئے ہیں، غار ثور میں بھی روئے ہیں، معراج کی رات بھی روئے ہیں، سدرۃ المنتہا پر جا کے بھی تمہیں یاد رکھا ہے۔ اور حضرت فضل بن عباس نے تو حد ہی کر دی، کہتے ہیں جب حضور کا انتقال ہوا، حضور کو قبر میں جب اتارا گیا جنازہ کے بعد، اور حضور کا جنازہ پتہ کیسے پڑھا گیا؟ ہم تو جنازہ پڑھا 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دعا واسطے حاضر سمیت کے، اس طرح جنازہ پڑھتے ہیں۔ حضور کے لیے ایسے جنازہ نہیں۔ سب سے پہلے 4 فرشتے آئے، جبرائیل، عزرائیل، میکائیل، اسرافیل۔ انہوں نے آ کے سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور عرض کیا حضور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے رسالت کا کام مکمل فرما دیا۔ ان کے بعد پھر اور فرشتوں کی جماعتیں آئی، جب فرشتوں نے حضور کو سلام کر لیا، پھر 4 5 10 کی ٹولیوں میں صحابہ حضور کی قبریں یعنی آپ کے جسد مبارک کے سامنے آتے تھے اور حضور پر سلام پڑھتے تھے۔ ساتھ روتے بھی تھے نا کہ حضور آپ تھے تو بڑی بہاریں تھیں، مجھے تھی، اب آپ چلے گئے ہیں، لیکن ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے قرآن بھی پہنچا دیا اور آپ نے فرمان خدا کو پہنچا دیا۔ جب مردوں نے 10 نے یہ سلام کر لیا، اس کے بعد عورتوں کی باری آئی، اس کے بعد بچوں کی باری آئی، سب نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے سلام عرض کیا اور گواہی دی۔ اس کے بعد رسول اللہ کو قبر انور میں اتارا، اور حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں میں آخری بندہ تھا جو حضور کی قبر سے باہر نکلنے والا تھا۔ میں نے حضور کو دیکھا اور میں نے دل میں سوچا کہ ابھی تو حضور پر مٹی ڈال دی جائے گی اور قبر بند کر دی جائے گی، ظاہری حسن و جمال کبھی نہیں دیکھا جائے گا، آخری مرتبہ حضور کا دیدار نہ کر لیں۔
کہتے میں قبر مبارک میں نیچے جھکا اور کپڑا ہٹایا حضور کے چہرہ مبارک سے، قبر میں مشکات کی حدیث ہے، قبر میں حضور کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو نبی پاک کے ہونٹ قبر میں ہل رہے تھے۔ حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں میں نے کان قریب کیا کہ قبر میں لیٹے ہوئے رسول اللہ کیا پڑھ رہے ہیں، کہ جب کان قریب کیا تو آواز آ رہی تھی اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ اور ہم چلے نہیں ہیں کہ حضور کا میلاد منانے، حضور کے احسانات ہی اتنے ہیں جو قبر میں بھی ہمیں نہیں بھولا، جو پیدائش میں ہمیں نہیں بھولا، جو زندگی میں ہمیں نہیں بھولا، ہم اس کے لیے ایک میلاد نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے میلاد کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے مسائیوں نے ایک جملہ کہا قرآن پاک میں، آپ پڑھیں نا قرآن شریف سورہ المائدہ کے اندر فرمایا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، انہوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ انہوں نے قرآن کہتا ہے، انہوں نے کہا لن يدخل الجنت الا من كان يهودا او نصارى، اور جنت میں یا یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے، یعنی انہوں نے دعویٰ قرآن ہے، قیامت تک کے لیے قرآن چیلنج ہے، قرآن کی آیات چیلنج ہے، آج تک کوئی اس چیلنج کو توڑ نہیں سکا ہے۔ انہوں نے کہا اوہ ہم اللہ کے محبوب اللہ کے بیٹے ہیں، جنت میں ہم نہیں جانا اور کسی نے نہیں جانا ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن اتارا، اب سننا بڑی مزیدار آیت ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے کہا اے میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والوں کہ تم میرے محبوب ہو اور مجھے تم سے محبت ہے، سنو میں رب العالمین اعلان کرتا ہوں کہ جس کو میرا محبوب بننا ہے وہ میرے نبی کی اتباع کر لے۔ میرا محبوب بننا ہے تو میرے نبی کا طریقہ اپناؤ، میرے نبی کی سنت اپناؤ، میرے نبی کا دین اپناؤ، میرے نبی کا طریقہ اپناؤ، تو کیا ہوگا پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب فرما دو ان کو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کیا کرتے تھے، فاتبعونی میری اتباع کرو۔ کیا کرو؟ دیکھو نا عیسیٰ روح اللہ ہے نا، جناب موسیٰ کلیم اللہ ہے نا، جناب ابراہیم خلیل اللہ ہے، جناب اسماعیل ذبیح اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، آدم شفیع اللہ، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی لقب ہے۔ اور بڑی مزیدار بات اور پوری محفل کا یہ نچوڑ میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا اور بات بھی ختم کرنے لگا ہوں۔ آدم کا امتی جتنی مرضی عبادت کر لے شفیع اللہ بن سکتا، نوح کا امتی جتنی مرضی عبادت کر لے نجی اللہ بن سکتا، ابراہیم علیہ السلام کا امتی جتنی مرضی عبادت کر لے وہ ابراہیم خلیل اللہ نہ خلیل اللہ بن سکتا، اور اسماعیل تو ذبیح اللہ ہے، جتنی مرضی کوئی عبادت کرے ذبیح اللہ بن سکتے، کوئی روح اللہ نہیں بن سکتا، کوئی کلیم اللہ نہیں بن سکتا، کوئی نجی اللہ نہیں بن سکتا، جو مرضی کر لے۔ لیکن اللہ نے ایسا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے، فرمایا جو میرے نبی کی اتباع کرے گا، میرا محبوب حبیب اللہ ہے تو جو اس کی اتباع کرے گا وہ بھی حبیب اللہ بن جائے گا۔ حضور ایک دن اپنے حجرے سے باہر نکلے، بڑی تیزی کے ساتھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، گروہ میں صحابہ کرام ایسے گروہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی کہہ رہا تھا آدم صفی اللہ ہے، کوئی کہہ رہا تھا عیسیٰ روح اللہ ہے، کوئی کہہ رہا تھا موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ جی باتیں صحابہ آپ جلدی سے نکلا، کیا بات کر رہے تھے؟ ابھی کیا بات کر رہے تھے؟ صحابہ ڈر گئے کہ شاید بے ادبی ہو گئی، کوئی بات غلط کر رہی، خاموش ہو۔ میں کیا کہہ رہے تھے بتاؤ نا؟ حضور اندر بیٹھے ہوئے تھے،
مسجد میں صحابہ صفہ چبوترے پر بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، دیکھو یار اس آدم صفی اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ. فرمایا کیا بات کر رہے تھے؟ حضور ہم بات کر رہے. فرمایا ہاں درست ہے، آدم صفی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، لیکن سنو میں حبیب اللہ. اور کائنات میں جتنے بھی القاب اللہ نے انبیاء کو دیے ہیں، حبیب اللہ صرف محمد الرسول اللہ ہے. اور جو حبیب کا امتی حبیب کے طریقے پر چلے گا وہ بھی حبیب اللہ بن جائے گا. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. تم رسول اللہ کی اتباع کرو تم بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. انہوں نے دعویٰ کیا تھا، اللہ نے قرآن میں رد کیا. اللہ تمہیں دعوت دے رہا، آ جاؤ میرے نبی کا طریقہ اپنا لو، میں تمہیں حبیب اللہ بنا لوں. اللہ تعالیٰ اس میلاد کی برکت سے ہمارے گھروں میں حضور کے دین کی برکتیں داخل فرمائے. یاد رکھنا میرے نزدیک اس میلاد میں جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے سب سے خوش نصیب وہ میلادی ہے جب وہ فوت ہو تو اس کا بیٹا اس کی نماز جنازہ پڑھائے. بڑے سے بڑا پیر منگوا لیں گے آپ، کتب ابدال منگوا لیں گے، وہ چس نہیں آئے گی جو چس تمہارے میت کے سامنے کھڑا ہو کے تمہارا بیٹا کہے گا اللہ اکبر. اتنا تو کرو نا یار، حضور نے اتنا کچھ دیا ہے. کوئی ہے جو کہے میں ایک بیٹا حضور کے دین کو دیتا ہوں؟ جی بولو تو صحیح. کہتے نہیں جناب ہمارا بچہ تو ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار ہو آئی ونڈر وٹ یو آر اے بی سی ڈی، وہ تو وہاں پڑھتا ہے. انگریز بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، پائلٹ بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے. اور تو سب کچھ بنا لیکن ساتھ اسے نبی کا غلام بھی بنا. فیصل آباد میں ایک فیکٹری والا بندہ فوت ہو گیا، مل آنر فوت ہو گیا. تو اس کی 10ویں کے ختم پر اس نے بڑے قاری، بڑے حافظ، بڑے لوگ بلائے. تو وہ قرآن خوانی کر رہے تھے بچے مدرسے کی. تو اس کا بیٹا جو ہے وہ شیکسپیئر کا ایک ناول نکال کے نا وہ پڑھا. کسی بندے نے کہا تو کی پڑھنا ہے؟ انہوں نے کہا جو ابے نے پڑھایا وہی پڑھنا ہے. ابے نے منو انگریزی بنایا، میں انگریزی پڑھوں گا، ابے کو انگریزی. اور اسی فیصل آباد کے ساتھ گوجرا گاؤں ہے، گوجرا ایک شہر ہے، وہاں لبے سڑک ایک بندہ لمبڑدار تھا گاؤں کا، 10 ایکڑ زمین تھی وہ جی ٹی روڈ کے اوپر. اس نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانے کا ارادہ کیا، بیٹے کو MBBS کے لیے باہر بھیج دیا. وہ 10 ایکڑ کے 10 ایکڑ بیچ دیے، ایک ایکڑ کر کے بیچتا رہا، پیسے بیچتا رہا. بیٹا ڈاکٹر بن کے آ گیا، بلکہ ڈاکٹر بھی نہیں، اس نے PhD کر لی میڈیسن میں، ڈاکٹروں کا بھی ابا بن گیا. واپس آیا، بیٹا بیمار ہو گیا. اس نے پورے علاقے کی چودھری بلایا، دیکھو میرا پتر ڈاکٹر بن گیا. ابھی ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ بیٹا بیمار ہو گیا. پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب کو کینسر ہو گیا. اب ہر دن ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہے ہیں، ہر دن ڈاؤن ہو رہے ہیں، ہر دن ڈاؤن ہو رہے ہیں. آخری سانسوں پر تھا، کہنے لگا ابا تو میرے نے چنگا نہیں کیتا. باپ نے کہا پترا میں تو 10 کلے بیچے سی کہ تو ڈاکٹر بنے گا تو مربے لائیں گے. انہوں نے کہا ابا تیرے مربے بھی گئے تو تیرے کلے بھی گئے، لیکن تم میری نال گل کر، تو میرے نال چنگا کیتا. تو میں نے ڈاکٹر بنائے کو قرآن ہی پڑھایا ہوں. تو مجھے باہر براڈ بھیجا ہے پڑھنے کے لیے، مجھے مدرسے ہی بھیجا ہوتا، مجھے نماز ہی سکھائی ہوتی، مجھے کوئی دین ہی سکھایا ہوتا. اس لیے مت مان کرنا ان پیسوں پر، یہ صرف قبر تک جائیں گے، بعد میں سارے بھاگ جائیں گے. اور اندر جو ہے وہ تیرا عمل جائے گا، تیرے نبی کا دین جائے گا. اس لیے میں دعوت دیتا ہوں آپ کو کہ آپ ارادہ فرمائیں. اللہ نے جو پتر دیے ہیں، حضور نے فرمایا نا، قاضی ثناء اللہ نے حدیث نقل کی ہے مالا بدھ میں، فرمایا فقد جفانی
اس بندے نے میرے امتی نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے جس کو اللہ 4 پتر دے اور ایک کا نام محمد نہ رکھے. اللہ 4 پتر دے ایک کا نام کیا رکھو؟ محمد. میرا بیٹا اس کا نام میں نے رکھا محمد جی. کیا نام رکھے؟ مجھے اللہ نے 6 بیٹے دیے. یہ آپ کے ساتھ ہی صدیق پور میں میرا مدرسہ ہے. نارووال کی شہر کی 2 مرکزی مسجدوں میں خطیب ہوں. اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر کسی کا مغالطہ ہے کہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کتوں، جس سے مرضی جا کے میرا سٹیٹس پوچھ لو. الحمدللہ کوئی میرے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا دین کی برکت سے. میرے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے گاڑی بھی دی ہے، مجھے اولاد بھی 6 پتر دیے ہیں. 4 کنال جگہ ہے صدیق پور مدرسے کے ساتھ میرے پاس. کس کی وجہ سے؟ دین کی برکت. میں کہیں نوکری بھی نہیں کرتا کہ آپ سمجھے کو ملازم نہ کسی محکمے میں لگا بول سکتا کچھ بھی نہیں. صرف مسجد. آپ کس گاؤں میں بھی میں تبلیغی جماعت لے کر آیا ہوں. یعنی تقریباً وہ 3 مہینے میں یہاں اس گاؤں میں گلیوں میں پھرا ہوں تبلیغی جماعت لے کر. اہل سنت کی تبلیغی جماعت بنائی. 7-8 بندے موٹر سائیکلوں پر لے کے اوپرلی مسجد میں ہم آئے. اس مسجد میں بھی آئے, درس قرآن بھی کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی خدمت سے مجھے اپنی ہر نعمت عطا فرمائی. اس لیے تم اگر اپنا بچہ دین کو دے گا تو وہ بھوکا مرے گا. اور میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں آج تک کسی مولوی نے خودکشی ڈاکٹر نے کی تھی, انجینئر نے کی تھی, چودھری نے کی تھی. کوئی مولوی دس تو جڑا بھوکا مریا ہے. اب میرا ٹھیڈ بڑا کئی بندے کہتے ہیں مول صاحب بہت کھاتے. اللہ دیتا ہے تو کھاتے ہیں یار. یہ ساری میلاد کی برکتیں تب آپ کو فائدہ دیں گی جب آپ ارادہ فرمائیں گے کہ آپ اپنا بیٹا ایک دین کو دیں گے. نیت فرمائیں, بڑی اچھی نیت ہے کہ میں اپنا ایک بیٹا حافظ بھی بناؤں گا اور عالم بھی کروں گا انشاءاللہ. ہاتھ نہ کھڑا کر لیں. میرے 6 پتر ہیں, 6 عالم بنیں گے انشاءاللہ. آپ بھی بنائیں گے. وہ میرے ایک دوست ہیں, پیر بھائی ہیں, قاری مرید صاحب. قاری یہ تربیت کی نہیں آخری باتیں. مجھے لگتا ہے آپ تھکے ہوئے, میں بھی تھکا ہوا ہوں. مجھے تو یاد ہی بھول گیا تو میں سون لگا نماز عشاء پڑھ کے تو فون کیا جی تو ٹھیک ہے. پتہ کیا ہوا, قاری مرید حسین صاحب ایک تاندریاں والا میں نے فیض احمد کندھاری ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے, بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل تھا ان کو, اللہ کے کامل ولی تھے. ان کا ایک بیٹا ڈی پی او تھا. ان کے گھر میں قاری مرید حسین صاحب گھر کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. سننا ذرا بڑی مزیدار بات ہے. قاری مرید حسین صاحب نے ان کی ساری بیٹیوں کو, سارے پوتوں کو, پوتیوں کو, نواسوں کو, نواسیوں کو قرآن پڑھایا. ڈی پی او صاحب نے ایک دن کہا قاری صاحب وہ منڈے لے آؤ کتنے نے. انہوں نے کہا جی وہ انہوں نے کہا اپنے 2 منڈیاں نو ایف اے کرا کے میرے والے کر, میں ڈائریکٹ انہوں اے ایس آئی بھرتی کرا گا, نسل بن جائے گی. انہوں نے کہتے ہیں میں میٹرک کیتا جی نہیں, میں انہوں نے کالج داخل کراتا بھی چلو میٹرک ایف اے کر لو. ایف اے میں وہ بڑھ رہے تھے فرسٹ ایئر میں. ایک دن میں اپنے مرشد کے خدمت میں آیا تو مرشد کہتے ہیں بھی ہے کوئی بندہ جو اپنا بیٹا دین کو دے گا. کہتے ہیں میں نے دونوں ہاتھ کھڑے کر لیے کہ میں اپنے دونوں پتر دوں. میں واپس گیا, جا کے میں منڈیاں کالج چو ہٹا کے نہ تینوں نے مدرسے داخل کرا دیا. ڈی پی او صاحب کی ملاقات ہوئی, واہ واہ کو 2-3 سال. انہوں نے کہا قاری کتنے نہیں منڈے. انہوں نے کہا جناب میں ممبر و محراب کو دے چکا حضور کے مسئلے. انہوں نے کہا آپ بھوکے مریں گے. اب بھوکے مریں کہتے ہیں میرے پترہ نے دورہ حدیث کر لیا. کیا کر لیا؟ دورہ حدیث کر لیا. تو میں بیمار ہو گیا. میں 12 دن قومے میں رہا. کتنے دن؟ 12 دن بے ہوش رہا. مجھے نہیں پتا میں کدھر ہوں. فیصل آباد کے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں مجھے بچوں نے داخل کروایا. اور قاری صاحب پیر ہیں اور ان کے مرید بھی ہیں بہت تعداد میں. تو ان کے مرید ہے, انہوں نے کہا بیٹوں نے کہا نا بھائی ہمارا باپ ہے, خدمت ہمارا حق ہے, تم جاؤ. کہتا 3 بیٹے تھے, تینوں نے 8-8 گھنٹے کی شفٹ مقرر کی اور اپنے باپ کی خدمت کرتے رہے. ایک بندہ 8 گھنٹے. 12 دن کے بعد جب قاری صاحب کہتے مجھے ہوش آیا تو میں نے کہا کیڑا ٹائم ہے. انہوں نے کہا جی عصر دا ٹائم ہے.
کہتے کنے دن ہو گئے؟ کہتے جی تمہیں 12 دن ہو گئے۔ تو پھر میرے تے کپڑے بھی پلیت ہونے نے تو میرا جسم بھی پلیت ہونا۔ انہیں کہا ابا جی نہیں، اسی تہاڈا 1 منٹ بھی نہ جسم پلیت رہن دیتا نہ کپڑے پلیت رہن۔ تسی وضو کرو تو نماز پڑھو، تسی پاک ہو۔ کہتے ڈاکٹر آ گئے، جس ہسپتال کا بڑا ڈاکٹر، پرائیویٹ ہسپتال تھا، وہ آ کے کہتا میرے قدموں کے پاس کھڑے ہو کے رونے لگا۔ اس نے کہا قاری صاحب کاش میرے پتر بھی اس طرح تہاڈے پتراں طرح عالم دین ہوندے۔ کہنا میں اپنے دونوں پتراں نے MBBS کرایا تو انہوں کو میرے واسطے ٹائم ہی ہے نہیں۔ انہوں نے اپنے اپنے کلینک نے اپنے اپنے ہسپتال، میری بڈھی ترس دیا کہ کسے ٹائم وہ ڈاکٹر آن تے کول بہن کوئی گل کرن تے تیرے پتر۔ قاری صاحب نے میرے مرشد سے کہا سرکار مجھے صلہ مل گیا دنیا میں، اور ایسے پتر جب ہوئے۔ اکثر میں کہتا نہیں، ایک بندہ کہتا جی قاری صاحب دعا کرو میرا پتر نہیں ہے، میری اولاد نہیں ہے۔ میں کہا کی کرنی اولاد؟ انہوں نے کہا نہیں تسی دعا کرو، سارے دے نیانے نے، میرا نیانا کوئی نہیں۔ میں کہا کرنا کی ہے جی میرا بھی نیانا؟ میں نے کہا جی تیرے طرح دا بھی چول ہونا تو پھر نیانا رہ نہیں دے، اگے تھوڑے چول لے، تو ایک اور چول دا اضافہ کرے۔ یعنی میں صرف تربیت کے لیے بات کرنے لگا ہوں۔ وہ پتر تو وہ ہے جو عالم دین ہو، با عمل ہو، حضور کی دین کا پابند ہو۔ میلاد پہ تقریر ہو گئی، مولانا نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، میں نے بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کے ساتھ مخاطب رہا۔ اب ہم آخر میں دعا کرتے ہیں یا رب العالمین تو نے حضور جیسی ہستی ہمیں عطا فرمائی ہے، جس طرح حضور کا دین بلند ہے، کردار بلند ہے، اخلاق بلند ہے، یا اللہ ہمارا بھی اخلاق اسی طرح بلند فرما۔ یہ گلیوں اور چوکوں پر جو ہماری نوجوان نسل کھڑی ہو کے اپنی زندگی برباد کر رہی ہے، اور فیس بک اور ٹویٹر اور یوٹیوب کی نظر ان کی جوانیاں ہو رہی ہیں، مولا ان کی جوانیاں قرآن کے حوالے فرما، اور ان کو قرآن کا خادم بنا۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔